بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ان چیزوں کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں جن سے مجامت کی قوت کو ترقی ملتی ہے۔ مباشرت کی قوت کو سب سے زیادہ ترقی کسی کو مباشرت کرتے دیکھنے، جانوروں کی جفتی پر نظر ڈالنے، ان کتابوں، رسالوں اور فلموں کو دیکھنے پڑھنے سے ہوتی ہے جن میں مجامت کے بیان اور آسنوں کی تصویریں ہوں، اور زیادہ مباشرت کرنے والوں اور دیر تک قائم رہنے والوں کے ذکر سننے اور عورتوں سے مل کر بیٹھنے سے بھی طاقت مجامت بڑھتی ہے، کیونکہ طبعی کاموں خاص کر قوت با کے لیے خیالی امور میں عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ مباشرت کی کل بنیاد طبیعت کے خیال اور رغبت اور شوق پر ہوتی ہے، اور مذکورہ بالا امور سب خیالی اور وہم کے ساتھ علاقہ رکھتے ہیں، اور پیڑوں کے نیچے کے بالوں کو مونڈنا بھی شہوت کو ترقی دیتا ہے، کیونکہ نفس صاف ہوتا ہے اور حرارت پھیل جاتی ہے، اور مجامت کی مناسبت حال روح اور خون کو اعلیٰ تناسل اپنی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر بالوں کو بہت جلدی مونڈتے رہیں تو آلت دراز اور فربہ ہو جاتا ہے، جس طرح سر کے بال منڈوانے سے گردن موٹی ہوتی ہے اور ہاتھ سے حرکت دینا بہت برا ہے۔ اس سے طبیعت میں افسردگی پیدا ہو کر لذت کم اور ناامیدی بہت حاصل ہوتی ہے، اور پری جمال عورتوں سے وصل نہ حاصل ہونے کا خیال طبیعت کو سست کر دیتا ہے، جس سے اداسی لاحق ہوتی ہے، اور ان نقصانوں کے علاوہ انتشار میں بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ طبیعت منی کو بغیر انتشار کے نکال ڈالنے کے عادی ہو جاتی ہے۔ منی کے نکالنے کو انتشار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہاتھ کے اختیار اور بس میں ہوتی ہے، اسی لیے طبیعت انتشار کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور قوت شہوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور لذت کی کمی کے سبب سے منی بھی کم پیدا ہوتی ہے، اور فریج کے سوا اور کسی صورت یا جگہ پر دخول کر کے منی نکالنا بھی ہاتھ کے فعل جیسا مضر ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری اس رائے سے متفق ہیں تو اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔